کچھ زنانہ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، خواتین کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح کچھ خواتین ہوتی ہیں جو روزانہ 2 گھنٹے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں، کبھی اس خاتون کے پاس بیٹھیں، کبھی اس خاتون کے پاس بیٹھیں، اور لگائی بجھائی کا عمل کیا اور واپس کئی گھر اجاڑ کے آ گئیں. بیوی سے کہا کہ تیرا شوہر تو تیرے ساتھ بہت زیادتیاں کرتا ہے، اس کے اندر تو یہ خرابی ہے، اس کے اندر تو یہ خرابی ہے، اس کے اندر تو یہ خرابی ہے. تو اس طرح میاں اور بیوی کے درمیان نزاع کھڑا ہو گیا. اگر ان کی زندگی گزرے بھی تو تلخ گزرے گی، نہیں تو طلاق پر نتیجہ پہنچے گا. اور طلاق جب ہوتی ہے اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. شیطان پانی کے اوپر تخت بچھا کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے چیلوں چانٹوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ ابن آدم میں بدکاریاں پھیلاؤ. کوئی کہتا ہے میں چوری کروا کے آیا ہوں، کہتا واہ واہ بڑا اچھا کام کیا تم نے. کوئی کہتا ہے میں ڈاکہ زنی کی ترغیب دی فلاں شخص کو اور اس نے ڈاکہ کیا، وہ رہزنی کے کام پہ لگ گیا، کہتا تم نے بہت اچھا کام کیا. ایک کہتا ہے کہ میں یہ کیا، میں نے یہ کیا. وہ سب کو داد و تحسین سے نوازتا ہے. لیکن ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف کھڑے کیے اور آج طلاق واقع ہو گئی. تو شیطان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو باہوں میں سمیٹ لیتا ہے، کہتا ہے کام تو نے کیا ہے. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا ولیس منا من خبب عبدا علی سیدہ. جس نے بیوی کو شوہر کے خلاف ابھارا یا غلام کو آقا کے خلاف کیا، فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بیوی کو جا کے شوہر سے بدزن کرنے کی کوشش کی، فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا دین چغل خوری کا دین نہیں ہے، میرا دین محبت پھیلانے کا دین ہے. اسی طرح غلام کو آقا کے خلاف کرے، ملازم کو اس کے باس کے خلاف کر دے. کئی لوگوں کا عجیب رنگ ڈھنگ ہوتا ہے کہ وہ جا کے بدکاریاں ہی کریں گے اور ملازم کو اس کے باس کے خلاف کر دیں گے. نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ یا تو پھر خائن بن جائے گا یا پھر بدزنی اس حد تک بڑھے گی کہ وہ اس ملازمت سے نکال دیا جائے گا. اور یہ اس کو ملازمت متبادل دینے والا نہیں ہے. وہ ایک گھر کے باہر ایک چوکی دار کام کرتا تھا، تو ساتھ والا ہمسایہ گزرتے گزرتے رک جاتا اور کہتا کہ تجھے یہ کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ تو وہ کہتا 25,000 روپیہ. تو کہتا پتہ نہیں آپ کا کیسے گزارا ہوتا ہے. بس یہ کہہ کے چلا گیا. اور یہ جہاں سے تنخواہ لیتا ہے اس کو دشمن سمجھنے لگا اور سامنے والے کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگا اور زندگی میں تلخی بھرنا شروع ہو گئی. اب اس نے جملہ صرف اتنا ہی کہا اوہ بڑی مشکل، پھر آپ کا تو کیسے گزارا ہوتا ہوگا؟ یہ تو ماشاءاللہ ان کے تو پاس بڑی جائیداد ہے، بڑے پیسے ہیں، یہ آپ کو اتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ تو مجھے آپ دے دیجئے، آپ اس کو رکھ لیجئے، 50,000 روپے آپ لے لیجئے. لیکن وہ اپنے چوکی دار کو 20,000 دے رہا ہے. اس کو جا کے پوچھو تو وہ 20,000 روپیہ دے رہا ہے، لیکن اس کے کان میں گزرتے گزرتے کہہ دیا. تو آج اس معاشرت کے اندر تشدد، افتراق، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانا یہ ایک مشغلہ بن گیا ہوا ہے. خاندانوں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ مرد ہوتے ہیں، کچھ خواتین ہوتی ہیں جن کا کام ہی تفریق کی بدکاری کرنا ہے. اسی طرح کاروبار کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام تفریق کرنا ہے، بدکاری کرنا ہے، اور وہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے رہتے ہیں. اور سب سے بدترین شخص وہ ہے جو میاں بیوی کو آپس میں دور کر دیتا ہے اور یہ رشتہ خاندانی وحدت ٹوٹ جاتی ہے. اور اس سے بھی بدترین وہ ہے کہ جو مسلمانوں کو تفریق کر کے فرقہ بندی کی بنیاد ڈالتا ہے اور امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی سختی سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ رشتہ ہی نہیں.